السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی جانب سے سعودی ولی عہد کو ایک بار پھر دورہ پاکستان کی دعوت۔ ججز خط کیس، عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ملک میں بہت زیادہ تقسیم ہے، عدالت کی آزادی یقینی بنائیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تجاویز نہیں بلکہ چارج شیٹ ہیں۔ IMF نے $1.1 ارب قسط کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کا IMF کی آخری مالیاتی قسط جاری ہونے پر اظہار اطمینان۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف 2 مئی کو کراچی اور 9 مئی کو پشاور میں ملین مارچ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول حکومت PTI کے حوالے کر دیں۔ ایوان میں عوامی نمائندے ہونے چاہیے مگر ایسا نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی والوں کو خبردار کر دیا، پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسم سرد، گرم کپڑے نکل آئے۔ ٹورنٹو میں کثیر جماعتی حمایت کے ساتھ سکھوں کی ریلی، بھارت کا تشویش کا اظہار۔ کینیڈا میں خالصتان کے نعروں پر بھارت میں کینیڈین سفارتکار کی طلبی، بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے واقعے پر شدید تشویش کا اظہار۔ مک گیل یونیورسٹی کے فلسطینی حامی کا انتباہ کے باوجود کیمپ چھوڑنے سے انکار، مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہے۔ مظاہرین کا اسرائیل سے کاروباری تعلقات رکھنے والی کمپنیوں سے علیحدگی کا مطالبہ۔ کینیڈین وزیر اعظم کا مقامی تعمیراتی ملازمتوں کی حفاظت کرنے کا وعدہ۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ الیکٹرک وہیکل پروجیکٹ سے منسلک زیادہ تر ملازمتیں مقامی رہیں گی، یونینز کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ غزہ تنازع حل کرنے کے لیے رابطے تیز، امریکی صدر کے قطری امیر مصری ہم منصب کو فون۔ امریکی اور قطری سربراہوں کا جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے لیے پائیدار حل پر زور۔ امریکہ کی 20 جامعات میں اسرائیلی مظالم کے خلاف بھرپور احتجاج جاری۔ امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب پہنچ گئے، شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا امریکی وزیر خارجہ سے غزہ میں جنگ بندی کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ غزہ جنگ کے خطے میں پھیلاؤ کو روکنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان آل سعود سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان ال سعود سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد پاکستان بھیجنے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے مزید وفود کو پاکستان بھیجنے کے حوالے سے سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران مکہ مکرمہ میں ہونے والی اپنی گزشتہ ملاقات میں کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم کی محمد بن سلمان سے ملاقات میں وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، مصدق ملک، اویس لغاری، عطا تارڑ بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم نے اپنے دورے سعودی عرب کے دوران شاندار میزبانی اور سعودی وزراء کی جانب سے پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے جامع پروگرام ترتیب دینے پر ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کی جانب سے سعودی ولی عہد کو ایک بار پھر دورہ پاکستان کی دعوت دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان نے ججز خط کیس میں کہا ہے کہ عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس پاکستان نے ججز خط کیس میں کہا ہے کہ عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کی سماعت کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ملک میں بہت زیادہ تقسیم ہے، لوگ شاید عدلیہ کی آزادی نہیں چاہتے، مگر ہم اس عدالت کی آزادی یقینی بنائیں گے۔
اندر اور باہر سے حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ سابق چیف بھی کمیشن کا سربراہ بنے، ان پر بھی لوگوں نے دباؤ ڈالا۔ میں اس عدالت کی ماضی کی تاریخ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان نے وضاحت کی، 3 رکنی کمیٹی نے فیصلہ کیا تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بینچ سے الگ ہو گئے، فل کورٹ کے لیے 2 ججز دستیاب نہیں ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمیں اپنی مرضی کے راستے پر چلانے کے لیے مت دباؤ ڈالیں، عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب، کیا آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تجاویز پڑھی ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ تجاویز نہیں بلکہ چارج شیٹ ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ان تجاویز کو اوپن کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس کے حکم پر کمرہ عدالت میں اٹارنی جنرل نے تجاویز پڑھی، جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے حکم نامے کو ستائش کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایگزیکٹو اور ایجنسیز کو اختیارات کی تقسیم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ججز میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ سوشل میڈیا اور میڈیا پر تاثر دیا گیا کہ ججز تقسیم ہیں۔ ججز کی تقسیم کے تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ عدلیہ اور ضلعی عدلیہ کے ججز کو کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ ججز کے ساتھ ایجنسیوں کے ممبران کی ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ اگر کسی جج کے ساتھ کوئی مداخلت ہوئی ہے تو وہ فوری بتائے۔ ججز کی شکایت کے لیے سپریم اور ہائی کورٹس میں مستقل سیل قائم کیا جائے۔ شکایات پر فوری قانون کے مطابق فیصلے صادر کیے جائیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈز نے قرضہ پروگرام کی آخری قسط کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے IMF کی آخری مالیاتی قسط جاری ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے IMF کی آخری مالیاتی قسط جاری ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈز نے قرضہ پروگرام کی آخری قسط کی منظوری دے دی۔ IMF کی طرف سے باضابطہ طور پر اعلامیے کا اجرا جلد متوقع ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق IMF نے آخری قسط کی منظوری اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت دی ہے۔ $3 ارب کے قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو $1.9 ارب پہلے مل چکے ہیں۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق واشنگٹن میں پاکستان سے متعلق IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کو $1.10 ارب فوری جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف بھی کیا گیا۔ واضح رہے کہ IMF کی رقم منتقل ہوتے ہی 9 ماہ پر محیط اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ مکمل ہو جائے گا۔ دوسری جانب اپنے بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ IMF کی $1.1 ارب کی آخری قسط ملنے سے پاکستان میں مزید معاشی استحکام آئے گا۔ 2016 میں میرے قائد نواز شریف نے IMF پروگرام مکمل کیا تھا۔ یہ SBA دوسرا پروگرام ہے جو مکمل ہو رہا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے معیشت کو بہتر بنانے کا موقع دیا ہے، پوری جان لڑائیں گے، پاکستان کو معاشی ترقی دلائیں گے۔ قرض لینا کامیابی نہیں، کامیابی اس دن ہوگی جس دن قرض سے نجات پائیں گے۔ اسی تسلسل سے محنت جاری رہی تو قرض سے نجات اور معاشی خوشحالی کا دور بھی جلد آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ 16 ماہ کی حکومت کے دوران پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے میں IMF سے یہ معاہدہ اہم ثابت ہوا تھا۔ پاکستان کے معاشی تحفظ کے لیے تلخ اور مشکل فیصلے کیے، لیکن ان کے ثمرات معاشی استحکام کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت تمام معاشی ٹیم کی کاوشوں کی تعریف کی اور کہا کہ IMF کی MD کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ملین مارچ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہمیں روکنے کی کوششیں کرنے والا خود مصیبت کو دعوت دے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ملین مارچ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہمیں روکنے کی کوشش کرنے والا خود مصیبت کو دعوت دے گا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو شہباز شریف کو کہتا ہوں کہ عوامی نمائندے بنے اور حکومت چھوڑ دیں اور PTI کو حکومت دیں، کیونکہ الیکشن میں زیادہ سیٹیں ان کی ہیں، مگر ہمارے سیاستدانوں کی یہ بات جاہلانہ لگے گی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف 2 مئی کو کراچی اور 9 مئی کو پشاور میں ملین مارچ ہوگا۔ اگر ہمارا راستہ کسی نے روکا یا کوشش کی تو پھر وہ خود ہی مصیبت کو دعوت دے گا۔ اس سے قبل قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر کی زیر صدارت شروع ہوا، جس میں PTI کے اپوزیشن لیڈر اسد قیصر نے نقطہ اعتراض بلند کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں انسانی حقوق سے متعلق بات کی، آزادی نہ ہونے کا شکوہ کیا اور جلسے کی اجازت دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اسد قیصر کے بعد بات کرتے ہوئے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایوان میں تقریر کی اور کہا کہ PTI سے مذاکرات شروع نہیں ہوئے، لیکن ہمیں انکار بھی نہیں ہے۔ اگر اسپیکر صاحب نے وقت دیا تو بات کریں گے۔ فضل الرحمان نے نقطہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسد قیصر کا مطالبہ درست ہے، جلسہ کرنا PTI کا حق ہے۔ میں اسد قیصر کے مطالبے کی حمایت کرتا ہوں۔ ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا ہمارا ملک اب کہاں کھڑا ہے۔ اس ملک کو حاصل کرنے میں اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کا کوئی کردار نہیں۔
آج بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے اور عوام کہاں ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ایوان میں عوامی نمائندے ہونے چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے۔ الیکشن میں جو ہوا سب نے دیکھ لیا اور ہم بھی اپنے فیصلے پر مطمئن ہیں۔ بلوچستان کے شمال بالائی اور وسطی علاقوں میں موسم سرد ہو گیا، جس کے باعث سرد ہوائیں چلنے پر لوگوں نے گرم کپڑے پہن لیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے شمال بالائی اور وسطی علاقوں میں موسم سرد ہو گیا، جس کے باعث سرد ہوائیں چلنے پر لوگوں نے گرم کپڑے پہن لیے، انگیٹھیاں جلا لیں۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں مسلسل بارش اور ژالہ باری سے موسم میں غیر معمولی تبدیلی آئی ہے۔ قلعہ عبداللہ، پشین، زیارت، قلعہ سیف اللہ میں سردی کی غیر معمولی لہر ہے۔ مسلم باغ، کان مہترزئی، توبہ اچکزئی، توبہ کاکڑی، پاک افغان سرحدی علاقے بھی سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ وادی زیارت میں رات کو درجہ حرارت 0 ریکارڈ ہوا، جبکہ -2 محسوس کیا گیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سرد ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بلوچستان سے متصل افغان علاقوں غزنی، میدان، بدخشاں، نورستان، سالنگ، پکتیا، پکتیکا میں برف باری ہوئی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے کراچی والوں کو خبردار کر دیا اور کہا سورج آگ برسائے گا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم گرم اور خشک رہے گا اور رواں ہفتے کراچی والوں کو شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، تاہم گرمی کی شدت 41 سے 42 ڈگری تک محسوس کی جائے گی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے مزید کہا کہ ہوا میں نمی کا تناسب 47% ہے اور شمال مغربی سمت سے چلنے والی ہوا کے باعث گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد